مفتی صاحب یہ تو ایک غلف کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف دہ امر یہ بھی ہے کہ بالکل جو بازار میں ایک گانے کی طرز ہے، اس کی ٹون ہے، اسی طرز اور اسی ٹون میں جو ہے وہ نعت پیش کی جا رہی ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ عوام پھر واہ واہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور اس ان پہ پیسے بھی نچاور کر رہے ہیں، اور یعنی اس طرح کی ساری چیزیں، اور یہ ساری کی ساری محبت میں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب اگر تو نعت ہو، حدود کے اندر ہو، کتاب و سنت کی حدود کے اندر، اس میں غلو نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، جس کام سے اللہ کے نبی نے روکا ہے وہ چیز نہ ہو، تو طرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طرز جون سی بھی ہو جائے وہ چل جائے گی، وہ گانے کی بھی طرز ہو جائے گی تو چل جائے گی، یعنی طرز کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ غلو ہے سر۔ یہ جو طرزیں ہیں نا، یہ کوئی گانے والوں نے ٹھیکے پر لے لی ہیں، کوئی اور اس طرز کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا، ابھی تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھ نہیں، رہے۔ یہ انہوں نے ٹھیکے پر تو نہیں لی، انہوں نے بھی بنائی ہے، ابھی وہ طرز بنا سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے طرز میں۔ مسئلہ طرز میں نہیں ہے، مسئلہ ہے کلمات میں، الفاظ میں، قلوب میں، چناؤ میں، مبالغہ انگیزی میں، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، جیسے قرآن نے منع کیا، جو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا بات اس میں ہے۔ اچھا، پھر واہ واہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے، اس کو پسند آتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، جی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر خوشی سے کوئی نعت خواں کو پیسہ بھی دے دیتا ہے، اس کا مقصد دکھلاوا کرنا نہیں ہے، اور اس کا مقصد تماشا کرنا نہیں ہے، وہ اس بات پر خوش ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے اچھے پیارے کلمات اس نے کہہ دیے، میں اس کو انعام دے رہا ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پنڈوں والا طریقہ ہے نا، وہ جس طرح وہ ناچنے والی گانے والی عورتوں پر لوگ نشاور کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ دتھیاں لی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نشاور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بازاری سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بازاری سا اور یہ فاسق لوگوں کا طریقہ ہے۔ عالم کی عزت یا نعت خوان کی عزت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب عجیب بات ہے، یہ جتنے نعت خوان آپ دیکھیں گے نا ٹی ویوں پر آتے ہیں، اور بڑی سپیشل ان کی ترنم اور آواز ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں ظاہری وضاحت کے ظاہری وضاحت، جی ظاہری وضاحت میں بالکل 100% حدیث کے خلاف ہوں گے۔ جی، اچھا، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ کس شخصیت کا نام لے رہے ہیں اور اس شخصیت کی سیرت کی، اس کے پیغام کی، اس کی احادیث کی اپنی ظاہری وضاحت میں دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اس کی ہوا بھی ان نالائقوں کو نہیں لگی ہوئی۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں پڑھی، یہ کوئی اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ کاروبار نہ ہوتا یا دنیا کے مفادات کی غرض نہ ہوتی تو جو وہ زبان سے پڑھ رہے ہیں نا اس کا عملی مجسم ہوتے۔ بے شک۔